مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و ظلم کی رات چاہے کتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، فرض کا اجالا ایک دن ضرور طلوع ہوتا ہے۔ سلام، نمسکار، آداب عرض ہے۔ میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز 110۔ آج کی اہم سرخیاں: کیا امریکہ اور ایران آمنے سامنے کی کھلی جنگ میں داخل ہو چکے ہیں؟ ہرموز کے ارد گرد امریکی کارروائی، ایران کے کن اہم مقامات کو بنایا گیا نشانہ؟ IRGC کا دعویٰ، کھاڑی میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں پر جوابی کارروائی۔ کویت، بحرین اور دوسرے علاقوں سے کیا آ رہی ہے تازہ رپورٹ؟ اور کیا یہ تنازع پورے عرب علاقے کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے؟ امریکی سینیٹر لنڈسی گرہم کا انتقال، سیاسی حلقوں میں ہلچل، پرانے بیانوں پر پھر شروع ہوا بحث۔ ناظرین، کھاڑی سے اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی ہے انہیں پوری دنیا کی فکر بڑھا دی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تناتنی اب ایک بہت نازک اور خطرناک موڑ پر پہنچتی دکھائی دے رہی ہے۔ دونوں جانب سے فوجی کارروائی اور جوابی کارروائی کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ کھاڑی کے کئی اہم علاقوں، فوجی اڈوں اور تمام مقامات کو نشانہ بنائے جانے کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ حالانکہ ان دعووں کی آزاد اور مکمل تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ آج کی اس خاص رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے ایران کے کن علاقوں کو نشانہ بنایا، ایران نے کن ملکوں میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں پر جوابی کارروائی کرنے کا دعویٰ پیش کیا ہے، اسٹریٹ آف دا ہرموز میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اور یہ پورا تنازع دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے رخ کرتے ہیں امریکہ کی فوجی کارروائی کی طرف۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے ہرمز کے ارد گرد موجود کئی خاص مقامات پر حملے کیے ہیں۔ ان میں کیش دیپ، ابو موسیٰ دیپ، بندر عباس، کمران، یزد اور بشر کا نام لیا جا رہا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد ایران کے میزائل لانچر، رڈار سسٹم اور دوسرے فوجی ڈھانچے کو نشانہ بنانا تھا۔ کچھ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران کے مختلف شہروں سے دھماکوں کی آوازیں سنائی دی اور کئی فوجی مقامات کے آس پاس زوردار وسفوٹ ہوئے۔ وہیں کیش دیپ کو اس پورے گھٹنا کرم کا سب سے اہم مرکز مانا جا رہا ہے، کیونکہ ایران کے خاص تیل بھنڈار اور پولیٹیکل کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ پرمانو تنصیبات کے آس پاس بھی ہلچل اور دھماکوں کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ حالانکہ وہاں کتنا نقصان ہوا اس کی آدھیکارک تصدیق ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ ادھر امریکہ کی ان کارروائیوں کے بعد ایران نے بھی جوابی آپریشن شروع کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلامک ریولیوشن گارڈ کورس IRGC کا کہنا ہے کہ اس نے کھاڑی میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان دعووں کے بعد پورے مدھ پورب میں چوکسی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دی گئی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کویت کی، جہاں ایران نے بڑے حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی اڈے پر ڈرون اور میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے، جس میں HIMARS راکٹ لانچر سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ کچھ رپورٹ سے امریکی سینکوں کے ہتاہت ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن ان خبروں کی آزاد طور پر تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے۔ اگر یہ دعویٰ صحیح ثابت ہوتا ہے تو اسے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری اس تنازع کا ایک بہت اہم اور سنگین موڑ مانا جائے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایران کی اس جوابی کارروائی کی جس نے پورے کھاڑی علاقے میں سنسنی پھیلا دی ہے۔ ایران کے اسلامی ریولیوشن گارڈ کورس IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امریکہ کے کئی اہم فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان دعووں کی آزاد طور پر تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی ہے، لیکن یہ دعوے صحیح ثابت ہوتے ہیں تو حالات بہت سنگین مانے جائیں گے۔
سب سے پہلے بات کرتے ہیں بحرین کی۔ ایرانی بیان کے مطابق بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر میزائلوں کی بوچھار کی گئی۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہاں موجود ہیلی کاپٹر مینٹیننس فیسلٹی، ہینگر اور امریکی ڈرون کمانڈر اینڈ کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جس ہینگر میں امریکہ P-8 ایئر کرافٹ رکھے جاتے تھے وہاں بھی دھماکے ہوئے۔ کچھ دعووں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی ہیلی کاپٹر اور دوسرے فوجی سازو سامانوں کو نقصان پہنچا ہے، حالانکہ اس کی کسی غیر جانبدار ذریعے سے تصدیق ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ IRGC کا کہنا ہے کہ اس نے جارڈن کے پرنس حسن ایئر بیس کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایئر بیس کے اندر موجود فیلڈ ڈپو، ہتھیاروں کے ذخیرے اور ایمونیشن اسٹوریج پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ اگر یہ دعوے صحیح ہیں تو اس کا مطلب صاف ہے کہ ایران اب صرف جواب نہیں دے رہا ہے بلکہ امریکہ کی فوجی صلاحیت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی نہیں، کچھ رپورٹس میں سعودی عرب امارات کی طرف بھی ڈرون بھیج جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، حالانکہ اب ایسی کوئی تصدیق شدہ جانکاری سامنے نہیں آئی ہے کہ یہاں کسی بڑے نقصان کی پشٹی ہوئی ہو۔ اب بات کرتے ہیں اس علاقے کی جس پر پوری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہے، اسٹریٹ آف دا ہرمز۔ رپورٹ کے مطابق اس خاص سمندری راستے میں زبردست تناتانی بنی ہوئی ہے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس نے کچھ جہازوں اور امریکی نوسینک حرکتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ وہیں خبروں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اپنے کچھ جنگی جہازوں کی پوزیشن بدلنی شروع کر دی ہے تاکہ انہیں میزائلوں کی زد سے دور رکھا جا سکے۔ ان رپورٹس کی بھی آزاد طور پر تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ ادھر اسرائیل نے بھی صاف لفظ میں کہا ہے کہ وہ کسی بھی لمبی جنگ کے لیے تیار ہے۔ اسرائیلی قیادت کا کہنا ہے کہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اور ضرورت پڑی تو بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کی جائے گی۔ یعنی منظرنامے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ اب سے امریکہ اور ایران تک محدود نہیں رہ گیا ہے بلکہ پورا کھاڑی علاقہ اس تنازع کی زد میں آتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن سب سے خاص امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جنگ یہیں رک جائے گی یا پھر دنیا کو اپنی گرفت میں لے لے گی؟ آئیے اسی سوال کا جواب ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس پورے منظرنامے کے بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ ٹکراؤ کس طرح بڑھ رہا ہے۔ سیاسی اور فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دونوں طرف سے اسی طرح جوابی کارروائی جاری رہی تو یہ تنازع صرف دو ملکوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورا کھاڑی علاقہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ادھر ایران کی طرف سے بار بار یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی حکومت، اپنی سرزمین اور اپنے رਣنیتک ٹھکانوں کی حفاظت کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ وہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے فوجی آپریشن اس کے سرکشا ہتوں اور چھیتری سہیوگیوں کی حفاظت کے لیے ہے۔ اس بیچ اسرائیل کی طرف سے بھی بڑے پیمانے پر تیاری کی باتیں سامنے آ رہی ہے۔ کئی انتراشٹری میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پورے علاقے میں فوجی چوکسی بڑھا دی گئی ہے اور حالات پر لگاتار نظر رکھی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ فکر کی بات ہرموز کو لے کر ہے۔ دنیا کے تیل کاروبار کا بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ اگر یہاں تناؤ اور بڑھتا ہے یا سمندری آوازاہی پربھاوت ہوتی ہے تو اس کا اثر صرف مدھ پورب تک سمیت نہیں رہے گا بلکہ دنیا بھر کے ارتھ ویوستھا، تیل کی قیمتوں اور انتراشٹری کاروبار پر بھی پڑ سکتا ہے۔ فی الحال دونوں طرف سے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، کہیں میزائل حملوں کی خبریں ہیں، کہیں ڈرون کارروائی کی باتیں ہیں اور کہیں فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنائے جانے کے دعوے، لیکن گھٹناؤں کے بارے میں کئی جانکاریاں کی آزاد اور مکمل تصدیق ابھی بھی باقی ہے۔ اس لیے ہر نئی خبر کو احتیاط کے ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک اور سب سے بڑی خوشخبری بھی سامنے آئی ہے۔ ایک شخص جو لگاتار فلسطینیوں کو ختم کرنے کی بات کرتا تھا، ایران میں حملہ کرنے کا حمایتی تھا، مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، آج وہ نہیں رہا اور جہنم کی سیر کر رہا ہے۔
मैं आज बात कर रहा हूं अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्रैहम का। इस पूरे घटनाक्रम के दरमियान अमेरिका से एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्रैहम के इंतकाल के बाद उनके पुराने बयान और विदेश नीति को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। ग्रैहम लंबे अरसे तक ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने और इजराइल के मजबूत समर्थन के लिए जाने जाते रहे हैं। गाजा जंग के दौरान उन्होंने ऐसे बयान दिए थे जिनमें उन्होंने इजराइल से कहा था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी हो करे, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने का भी उदाहरण दिया था। इन बयानों की दुनिया भर में कड़ी आलोचना हुई। कई मानवाधिकार संगठनों तथा फिलिस्तीनी समर्थक हलकों ने उन्हें बेहद विवादित और भड़काऊ करार दिया। दूसरी ओर उनके समर्थकों ने कहा था कि वे अमेरिका और इजराइल के सुरक्षा नीति के मजबूत हिमायती थे। उनके इंतकाल के बाद एक बार फिर उनकी सियासत, उनके बयानों और मध्य पूर्व से जुड़ी उनकी भूमिका पर बहस छिड़ गई है। हक की सदा को दबाना किसी के बस की बात नहीं। हक की सदा को दबाना किसी के बस की बात नहीं। वक्त गवाह है, सच आखिरकार अपना रास्ता खुद बना लेता है। आपके आवाज 110 की टीम इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। नाज़रीन, फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। हालात हर लम्हा बदल रहे हैं और हम हर ताजा और तस्दीक शुदा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी ये खास पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल आपके आवाज 110 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आपकी राय क्या है? क्या ये तनाज़ा बातचीत और सिफारती कोशिशों से खत्म हो सकता है, या फिर आने वाले दिनों में यह और ज्यादा संगीन शक्ल इख्तियार करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हूं अली अहमद और आप देख रहे थे आपकी आवाज 110। जहां सच की आवाज बुलंद होती है वहीं से जागती है इंसानियत की उम्मीद। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। खुदा हाफिज, जय हिंद, नमस्कार।